تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ناس آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الناس۔ ترجمہ: اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی۔ سورہ ناس آیت نمبر 2۔ مالک الناس۔ ترجمہ: سب انسانوں کے بادشاہ کی۔ سورہ ناس آیت نمبر 3۔ الہ الناس۔ ترجمہ: سب انسانوں کے معبود کی۔ سورہ ناس آیت نمبر 1 تا 3 کی تفسیر۔ اس سے پہلی صورت میں ان مضرتوں اور شر انگیزیوں سے پناہ طلب کی گئی تھی جو انسان کے ظاہری حالات اور جسمانی ضروریات کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے جس کی پناہ لینے کی تلقین کی گئی اس کا تعارف صرف رب الفلق صبح کا پروردگار سے کرانے پر اکتفا کیا گیا۔ اب ایمان اور ایقان کو جو خطرات درپیش ہیں ان کی روحانی دنیا پر جن یلغاروں اور یورشوں کا اندیشہ ہے ان سے پناہ لینے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ متاع دین و ایمان یقیناً جسم اور جسمانی نعمتوں سے کہیں اہم اور بیش قیمت ہے، اس لیے جس ذات پاک کے دامن عاطفت میں پناہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا تفصیلی تعارف کرا دیا گیا تاکہ ہر شخص اپنی ہمت اور ذہنی بالیدگی کے مطابق اس کی عظمت کا اعتراف کر سکے اور حسب حیثیت اسی جذب و شوق سے اس کی پناہ لے۔ عام آدمی کی نگاہ فقط ان نعمتوں تک محدود رہتی ہے جو اس کے ظاہری نشو و نما میں ممد و معاون ثابت ہوں۔ اگر اسے کھانا اچھا مل جائے، رہنے کے لیے آرام دہ مکان میسر آ جائے، اس کی روزمرہ کی ضروریات آسانی بلکہ فراوانی سے پوری ہوتی رہیں تو وہ مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے۔ معاشی حوائج کی سرحد سے آگے جھانکنے کی اس کو کبھی نہ خواہش ہوتی ہے اور نہ اس میں ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رب الناس، لوگوں کا پروردگار کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری جملہ ضروریات کا کفیل ہے، جس کی مہربانی سے تمہاری زندگی محرومیوں اور مایوسیوں سے پاک ہو جائے گی تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمام انسانوں کے حوصلے یہاں تک محدود نہیں ہوتے۔ بعض چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کی بالادستی ہو، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو اس کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ظالم بننے کی کوشش کرے یا کسی کا حق غصب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی تمام وجاہتوں اور شوکتوں کو بالائے طاق رکھ کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہ کام ایک با اختیار سلطان اور طاقتور حاکم ہی انجام دے سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو بتایا کہ جس کی پناہ لینے کا تمہیں درس دیا جا رہا ہے وہ صرف تمہاری معاشی ضروریات کا کفیل ہی نہیں بلکہ وہ بادشاہ اور فرما روا ہے۔ اس کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر نافذ ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ وہ عادل اور منصف ہے، کسی پر جبر و تشدد اس کا شیوا ہی نہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ایسے عظیم سلطان کا تعارف مالک الناس کے کلمات سے کرایا گیا تاکہ ان کا اضطراب دور ہو جائے۔ تیسرے اور اعلیٰ قسم کے وہ لوگ ہیں جو محض اس لیے اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محض اس لیے اس کے دامن عاطفت کے سائے کے طلبگار ہیں کہ وہ ان کا معبود ہے۔ وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ محرومیوں پر راضی بر رضا رہ سکتے ہیں، وہ طاغوتی قوتوں کے ہر تیرے ستم کے سامنے خوشی سے اپنا سینہ تان سکتے ہیں۔ ان کے ہونٹ حرف شکایت سے بھی آشنا نہیں ہوتے۔ وہ فقط اس لیے اس سے پیار کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، وہ ان کا خداوند کریم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے الہ الناس کے مبارک کلمے ذکر کیے گئے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی ان تینوں صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اسی کی جناب میں فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے ملکوت السماوات والارض کے حقیقی فرما روا، اے مجھ جگر سوختہ اور دل خستہ کے عشق و مستی کے مرکز، مجھے ہر قسم کے شیاطین کی چیرہ دستیوں سے بچا، ان کی وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما اور اس نحیف و نزار مسافر کی دستگیری کر اور اسے اس کی منزل تک پہنچا۔ جب یہ سعادت اسے حاصل ہوتی ہے تو اس کی اولو العزمی کی شان قابل دید ہوا کرتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شیطان آ کر کہتا ہے، جانتی ہے ابراہیم علیہ السلام تیرے لخت جگر کو آج نہلا دھلا کر اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ پھر وہ باپ
جس کو پرانا سالی میں چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا ہو۔ اس نے کہا اس کے خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ یہ سن کر ہاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنی پناہ میں لے لیا کرتا ہے۔ سورہ ناس آیت نمبر 4۔ من شر الوسواس الخناس۔ ترجمہ: بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے۔ سورہ ناس آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ وسوسہ حدیث نفس کو کہتے ہیں۔ وسواس دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والا، خناس پیچھے کھسک جانے والا، دبک جانے والا۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتاد طبع کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے۔ وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ ہر وسوسہ انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی تیوری چڑھائے تو وہ دبک جاتا ہے۔ یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار برافروختہ ہو گیا تھا وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے۔ اس کی دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے بیان کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح جیسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا شغل شروع کر دیتا ہے۔ سورہ ناس آیت نمبر 5۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ترجمہ: جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ سورہ ناس آیت نمبر 6۔ من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں سے۔ سورہ ناس آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اس کی وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ اور عیارانہ انداز سے ہوتی ہے۔ چپکے سے وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ برپا کر دیتا ہے۔ وسوسہ اندازی کا یہ دھندا جنوں اور انسانوں میں سے شریر نفوس دونوں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ بے شک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے اس کی متاع جان و ایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ الہی تیرا یہ عاجز بندہ جس کا علم بھی ناقص، فہم بھی نارسا، ہمت بھی پست اور قوت مدافعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرا ایمان، میرا یقین، میرا ذوق، میرا شوق تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک ٹمٹماتی ہوئی شمع سب تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اپنی توفیق سے اپنی اس کتاب مقدس کی خدمت کی جو سعادت تو نے اس ذرہ ناچیز بندہ بے کس کو ارزانی فرمائی ہے اس کو قبول فرما۔ تیرے محبوب بندے حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے یہ دو شعر یہ روسیابی خدمت عالی میں پیش کرنے کی جرت کرتا ہے۔ ایدرکنی ضیم وانت ظہیری اظلم فی الدنیا وانت نصیری فعار علی حامل حما وہو قادر اذا ضاع فی البیضاء عقال بعیری۔ الہی اس ناچیز بندے پر رحم فرما، اسے نگاہ لطف و کرم سے ہمیشہ نواز، اس کی خطاؤں کو بخش دے، اس کے ماں باپ کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، اس کے اہل و عیال کو بخش دے، اس کے احباب گرامی کو بخش دے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے اساتذہ، طلباء اور اس کے معاونین کو بخش دے، ضیاء القرآن کو شرف قبول عطا فرما، اس کو اپنے بندوں کی ہدایت کا سبب بنا
اور مجھ خطا کار اور روسیا کی بخشش کا سامان بنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی حبیبک الاکرم ونبیک المعظم ورسولک المحتشم حبیبی وقرۃ عینی وسرور قلبی ملجائی وملاذی فی الدارین سیدی و سید الخلق محمد منبع الجود والکرم من الصلوات اطیبها ومن التسلیمات ازکاها ومن البرکات اسناها ومن التحیات اجملها وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام ومن احبه واتبعه الى یوم الدین۔ اللہم اجعلنا من احبائہ ومن خدام دینہ وانصار شریعتہ وارزقنا محبتہ واحشرنا فی زمرتہ تحت لواء الحمد یا ارحم الراحمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدي وحبيبي محمدا عبده ورسوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے کریم و رحیم اور عزیز و حکیم پروردگار پر توکل کرتے ہوئے یہ نحیف و ضعیف مسافر جس منزل کی طرف یکم رمضان المبارک 1379 ہجری بروز دوشنبہ 29 فروری 1960 عیسوی روانہ ہوا تھا، اپنے کریم و رحیم اور عزیز و حکیم پروردگار کی توفیق سے آج بتاریخ 29 رمضان المبارک 1399 ہجری بروز خمیس 23 اگست 1979 عیسوی اس منزل پر اس ساعت سعید میں پہنچا جب مؤذن عصر کی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جاں پرور اور جہاں افروز اعلان کر رہا ہے۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی طور التجلیات الاحسانیہ ومہبت الانوار الرحمانیہ عبدک وحبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن احبہ واتبعہ الی یوم الدین عبدک المسکین محمد کرم شاہ۔ یہاں پر سورہ ناس مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 39واں رکوع مکمل ہوا، اور الحمدللہ یہاں پر تفسیر ضیاء القرآن کی 5ویں جلد مکمل ہوئی۔ بندہ ناچیز غلام حسین نقشبندی اپنے خداوند ذوالجلال کا بے حد شکر گزار ہے کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اور تفسیر ضیاء القرآن کو قرآن شریف اور ترجمے کے ساتھ مکمل ریکارڈ کروانے کی ہمت عطا فرمائی اور اپنی خصوصی مدد سے نوازا۔ الحمدللہ آج 4 رجب المرجب 1442 ہجری 17 فروری 2021 بروز بدھ یہ سیّ جمیل منزل مقصود تک پہنچی۔ اللہ تعالی میری اس نیکی کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور بندہ ناچیز غلام حسین نقشبندی کی میرے والدین، میرے جملہ اساتذہ، میرے تلامذہ، میرے تمام متعلقین کی دنیا و آخرت میں خیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔